السلام علیکم ناظرین، میں عاطف ہاشمی ہوں۔ ناظرین، آج سنم جاوید، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ اور ختیجہ شاہ صاحبہ کی پیشی تھی ATC عدالت میں، اور آج اعجاز چودھری صاحب کو بھی پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور تقریباً جو 100 کے قریب اسیران تھے 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں، ان میں آج ان کی پیشی کی ہوئی تھی، اور یہ پیشی تھی آج جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کروانے کی۔ آج عدالت میں بڑے جو ہے جذباتی مناظر تھے۔ جذباتی مناظر یہ تھے کہ آج تقریباً 2.5 مہینے بعد سنم جاوید صاحب کا بیٹا جو ہے اس کی ملاقات جو ہے اپنی والدہ سے کروائی گئی، اور جب ملاقات ہوئی تو بڑے جذباتی مناظر اس لحاظ سے تھے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ رو رہا تھا۔ اور آج پہلی دفعہ میں آپ کو بتا دوں، آج پہلی دفعہ سنم جاوید کو ہم نے اس پورے ٹنیور میں روتے ہوئے دیکھا ہے جب اس کا بیٹا رویا۔ اور جب اس کا بیٹا رو رہا تھا تو سنم جاوید صاحبہ باقاعدہ آنسوؤں سے جو ہے وہ رو رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ دلاسا بھی دے رہی تھی۔ سنم جاوید صاحبہ کے والدین بھی وہاں پہ موجود تھے، لیکن ان کا بیٹا جو ہے وہ کافی دیر روتا رہا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ سنم جاوید کے ہسبینڈ جناب عتیق ریاض صاحب جو ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور کیمپ جیل میں وہ بھی جوڈیشل ریمانڈ پہ جو ہے وہ ہیں۔ اس کے علاوہ آج عالیہ حمزہ صاحبہ کی بچوں کی بھی ملاقات ان سے کروائی گئی، ان کی بیٹی کی۔ اس کے علاوہ ختیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں ان کے 2 بیٹوں کی، ان کے ہسبینڈ کی، اور ان کی بھی ایک چھوٹی بیٹی ہے تقریباً کوئی 7-8 سال کی، اس کی ملاقات کروائی گئی، تو وہ بھی باقاعدہ رو رہی تھی، جس کے بعد جو ختیجہ شاہ صاحبہ ہیں وہ بھی جذباتی ہو گئی، اور انہوں نے جو ہے ان کے بھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور ختیجہ شاہ صاحب کی والدہ تھی ان کے بھی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو نکل آئے۔ تو بڑا ایک جذباتی ماحول تھا عدالت میں، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ماحول ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2.5 مہینوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے ہم نے کبھی اداس ان لوگوں کو یا کبھی پریشان ان لوگوں کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ اس بیچ جو ہے عید بھی گزری، اور عید بھی ان تمام اسیران نے بشمول سنم جاوید، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ان سب نے جو ہے وہ عید جو ہے وہ گزاری۔ بہرحال ہماری ان سے بات ہوئی کورٹ روم کے اندر، تو ان بالکل جو ہے وہ سنم جاوید، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ یہ بالکل گھبرائی نہیں ہوئی اور بالکل ڈٹی ہوئی ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو آفرز کی گئی؟ انہوں نے کہا جی ہمیں آفرز یہی آئی کہ آپ لکھ کے دے دیں، آپ معافی نامے لکھ کے دے دیں، آپ عمران خان صاحب کے خلاف کچھ بول دیں، کسی کے خلاف کچھ لکھ کے دے دیں، تو آپ کو جو ہے وہ یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن ان کا موقف پہلے دن سے آج تک ایک ہی ہے کہ ہم نے جب غلط کچھ نہیں کیا، ہم نے جب اگینسٹ دا اسٹیٹ کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنا پولیٹیکل رائٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کیا ہے، ہم نے اپنا فریڈم آف سپیچ کا جو رائٹ ہے وہ ایکسرسائز کیا ہے، ہم نے اپنا فریڈم آف موومنٹ کا جو رائٹ ہے وہ ہم نے ایکسرسائز کیا ہے، ہم نے اپنا رائٹ جو فریڈم آف اسمبلی ہے، اکٹھے ہونا، لوگوں کا احتجاج کرنا، پرامن احتجاج کرنا، وہ ہم نے ایکسرسائز کیا۔ ہم نے اپنے سارے رائٹس جو ہے وہ آئین پاکستان کے تحت جو ہے وہ ایکسرسائز کیے ہیں۔ تو ہمیں کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کسی قسم کی ندامت نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے جو کیا ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کیا ہے، اسی لیے وہ معافی نامہ لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے کچھ لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور اب ویسے بھی 3 مہینے ہو گئے ہیں، اور جب کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی ایک دفعہ جیل دیکھ آتا ہے تو اس کے لیے پھر جیل بڑی بات نہیں ہوتی، اس کو پھر ڈرایا نہیں جا سکتا کہ آپ جیل میں دوبارہ جا سکتی ہیں یا نہیں۔ اسی لیے وہ پنجابی کے اندر نا چاکا کھول گیا، تو انہوں نے من لگتا ہے چاکا کھول گیا، اور اب انہیں جیل کی زیادہ پریشانی نہیں لگتی۔ لیکن اوبیسلی آزادی کا نعم البدل تو جیل نہیں ہو سکتی۔ آپ جب آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں اور گھر میں ہوں، صرف آزادی جو ہے اس کے لیے وہ جیل سے ضرور باہر آنا چاہیں گی، ادروائز جیل کے اندر اب انہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ ایک دفعہ جیل صاحبہ جو ہے نہیں آئی تھی، تو آتے ہی جو نواں افسر آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ اپنا جو ہے وہ داغ بٹھانے کے لیے، اپنے آپ کو ذرا دکھانے کے لیے کہ میں بڑا تگڑا افسر ہوں اور میں بڑا ڈڈا افسر ہوں، تو وہ ڈاڈی افسری انہوں نے دکھائی ہے آتے ہی۔ لیکن اب چیزیں جو ہے وہ نارمل ہے۔ مختلف طریقوں سے تنگ بھی کیا گیا، سنم جاوید، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، سب کو مختلف طریقوں سے تنگ بھی کیا گیا، لیکن وہ فی الحال جو ہے وہ اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ضمانت کب تک ہو جائے گی، تو 17 تاریخ کو، سننے والوں کو بتا دوں کہ 17 تاریخ کو
ان خواتین کی، اور اس کے علاوہ 135 ہیں یا 40 لوگ اور ہیں اسیران جو 9 مئی کے حوالے سے جیلوں میں ہیں، ان کی بیل جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، ان کا کیس لگا ہوا ہے ڈی بی میں 17 تاریخ کو. تو ہمیں بڑی امید ہے کہ 17 تاریخ کو جو ہے وہ ان سب کی ضمانت جو ہو جائے گی، اور یہ اپنے پیاروں سے جو ہے وہ ملیں گے، اور ایک آزاد زندگی جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہے یہ گزاریں گے. اس کے ساتھ ہی جو پی ڈی ایم نامی ایک ٹولہ مسلط تھا پاکستان پہ، اس کا جو ہے وہ اس کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. یہاں سے یہ سمجھیں کہ ان کی حکمرانی کا سورج غروب ہو چکا ہے، اور لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا بد دعائیں دے رہے ہیں، اور ان کا کلیم ہے کہ ہم نے اپنی ریاست بچائی ہے، سیاست کو داؤ پہ لگایا ہے. لیکن 6% گروتھ کرنے والی اکانومی کو آپ 0.3 پہ لے رہے ہیں، اور کلیم یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اور اس کے علاوہ 350 کے قریب تاجر جو ہیں وہ پاکستانی شریعت چھوڑ گئے ہیں، لیکن یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. تقریباً 10,000 کے قریب سکلڈ لوگ جو ہیں، ڈاکٹر، انجینئرز، لائرز یا مختلف پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں، اور مختلف ممالک کی شریعت حاصل کرنے میں بھی کچھ لوگ کامیاب ہوئے ہیں. اور لیکن یہ لوگ پی ڈی ایم نامی ٹولہ جو تھا یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے جو ہے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا رہی ہے. ڈالر جو ہے وہ 178 روپے سے تقریباً 300 کے پاس پہنچ چکا ہے، 290 کے آس پاس ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اینی جی یہ آج کی ویڈیو تھی، اور خواتین کے حوالے سے، جو اسیر خواتین ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتا دیا کہ وہ خوش ہیں، وہ بالکل مطمئن ہیں. لیکن ظاہر ہے بچوں کی یاد سب کو آتی ہے، اور سب لوگ اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زندگی